اچھی بات ہے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ بعض اوقات یوں کہا جاتا ہے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے، کیا اس طریقے سے محاورتاً یہ بات کہنا صحیح ہے؟ تو جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر اصل میں فرعون سے ذات فرعون مراد نہیں ہوتی، بلکہ اس کا وصف مشہور مراد ہوتا ہے۔ یعنی فرعون کا مطلب ظالم شخص جو شریعت سے منہ موڑنے والا ہو، حق کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا ہو۔ تو چنانچہ جب کسی کو ہم بالفرض کہیں بھئی یہ تو پورا فرعون ہے، تو مراد فرعون کافر کہنا مراد نہیں ہوتا، بلکہ ان اوصاف کا حامل قرار دینا مراد ہوتا ہے کہ جو فرعون کے اندر تھے۔ اسی طرح جب کہتے ہیں ہر فرعون کے لیے موسیٰ بھی، یہ تو موسیٰ ہیں اس کے حق میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ ان کو نبی قرار دے رہے ہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام ایک نیک شخص تھے، پرہیزگار تھے، صاحب علم تھے، اور حق باطل کے مقابلے میں حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے۔ اگر یہی اوصاف کسی شخص کے اندر ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو مطلب محاورتاً ہم کہنا تو یوں چاہیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہیں، لیکن ہم محاورتاً اگر کہتے ہیں کہ بھئی ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے، مثلا ایک شخص باطل پر تھا، ایک حق پر، ہم نے کہا دیکھا بھئی ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کے محاورات کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، یوں کہنا کہ بھئی یہ تو موسیٰ ہے، یہ تو آخری نبی ہیں، معاذ اللہ اس طرح براہ راست نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن محاورتاً جب آپ کہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی شخص کو فرعون کہہ دیتے ہیں، اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ اگر وہ صحیح شخص ہے، صحیح العقیدہ ہے، عادات بھی اچھی ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں تو یہ کہنے والا گویا کہ شیطان فطرت ہے کہ ایک اچھے نیک آدمی کو فرعون سے تعبیر کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو باطل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ناحق کر رہا ہے، غلط قسم کے کام کر رہا ہے اور لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہو، تو اسی وصف مشہور کا لحاظ کر کے کہا بھئی یہ تو پورا فرعون ہے، اور مراد یہ ہے کہ اس میں وہ تمام اوصاف ہیں جو فرعون کے اندر موجود تھے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس کی سختی کے ساتھ مذمت فرمائی ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ بعضوں کو ہم نے کہتے ہیں کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے چہرے سے تو فرعونیت ٹپک رہی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو متکبر ہو، تکبر ہو، ٹیڑھا منہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہو، کسی کو خاطر میں نہ لاتا ہو۔ یہی فرعون کا طریقہ تھا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کو حقیر سمجھا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی بلند و بالا جانا۔ یہ تکبر کی بدترین قسموں میں سے ایک ہے۔ سب سے بدترین یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا جائے، پھر نبیوں کے مقابلے میں تکبر، اور خصوصاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تکبر، شرعی احکام کے مقابلے میں تکبر، پھر مسلمانوں کے مقابلے میں تکبر، پھر استاد کے مقابلے میں، ماں باپ کے مقابلے میں تکبر۔ اس طریقے سے تکبر کی اقسام سب سے بدترین ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کرنا۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اس طرح متکبر ہے، تو اس کے بارے میں وہی محاورتاً یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اس کے چہرے سے تو فرعونیت ٹپک رہی ہے، یعنی یہ پورا سر تاپا تکبر کے اندر غرق ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے فرعونیت ٹپک رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی محاورہ کہتے ہیں جیسے روح ویسے فرشتے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، اس محاورے کو حقیقت میں دیکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے روح ویسے فرشتے ہوتے ہیں، اگر کافر روح ہے اور بدمذہب کی روح ہے تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں، اور اگر نیک مومن کی روح ہوتی ہے، مسلمان کی روح ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ تو یہ محاورے میں کوئی حرج نہیں، جیسے روح ویسے فرشتہ۔ لیکن اب اس کو غلط کسی مقام پر، غلط محل پر اگر استعمال کریں گے تو وہ خاص سچویشن اگر آپ بتائیں گے تو پھر ہم بتا سکتے ہیں کہ یہاں یہ محاورہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے تو فرشتے بھی نہیں جانتے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایسا ہرگز نہ کہیں، بلکہ اس کو بعض نے بہت سخت اس پر حکم لکھا ہے، کیونکہ فرشتوں کو بہت سی معلومات ہوتی ہیں، ان کی طرف جہالت کی نسبت کرنا اس طرح قطعاً مناسب نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کرامن کاتبین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ پر مقرر کر دیے ہیں، جو ہماری نیکی اور بدی لکھتے رہتے ہیں۔ آپ اور میں جو بھی افعال اور اعمال کر رہے ہوتے ہیں اس پر وہ اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو خاص فرشتہ ہے جو اللہ ہر بچے کے ساتھ پیدا کرتا ہے، ایک شیطان اور ایک فرشتہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ساری زندگی اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے، فرشتہ نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ تو جو ہمارے ساتھ ساتھ فرشتہ رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ ہماری تمام چیزوں پر وہ واقف ہے۔ تو اس لیے اس طرح جہالت کی نسبت فرشتوں کی طرف کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، ایسا نہ کیا جائے۔ کسی نے اگر کی ہو نادانستہ طور پر تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرے اور آئندہ احتیاط کرے۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض مالدار ایسے ہوتے ہیں کہ غنی ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، جب انہیں کہا جائے کہ حج کرو تو کہتے ہیں جی بلاوا آئے گا تو چلے جائیں گے، تو اس طرح کہنا کیا صحیح ہے؟ بلاوا کیا ہے؟
دیکھیں بلاوا تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق دی جاتی ہے تو کوئی انسان حج کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر کوئی کوشش نہ کریں اور بخل کی وجہ سے یا وہاں